پھینکتے جانا، ساتھ خود کو کہتے جانا، جماعت علی نے واپس کرنی ہے. ایک ایک پھینکتے رہنا اور خود کو مخاطب کر کے کہتے رہنا، جماعت علی نے واپس کرنی ہے. میں نے ایک دن حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت وہ جو کہتے تھے نا کہ واپس نہیں آنا، اس سے کیا مراد تھی؟ اور فرمانے لگے اس سے حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی مراد یہ تھی، جماعت علی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر گزر گیا نے واپس نہیں آنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے. جب ایسے ایسے لوگ موجود تھے تب بھی اقبال کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیار. پتہ نہیں حضرت ہمیں دیکھتے تو پھر کیا لکھتے ہیں، کیسی ان کی روح تڑپتی، کیسا ان کا دل مچلتا. اللہ 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 اس لیے اللہ. حضرت ہمارا یہ جذب کہیں کھو گیا. اقبال نے بڑے رونے روئے ہیں، بڑے ترلے لیے ہیں اقبال نے جو ہے نا. کئی اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. یا اللہ جڑی جنید نو تے بایزید نو پیائی سی مینوں بھی پیا، سبحان اللہ. جڑی رابعہ نو پیائی سی مینوں بھی پیا، سبحان اللہ. جو حضرت سری کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. قربان شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، وقت وصال تھا، ٹھیک ہے جی، جانے کا وقت تھا، کوچ کرنے کا وقت تھا. اور یاد رکھیے حضرت ان کے جانے اور ہمارے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ہم نے مرنا ہے، انہوں نے مرنا کوئی نہیں ہے. ایسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، انہوں نے نہیں مرنا کوئی، ان کا تو وصل ہونا ہے. وہ تو انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ تو انتظار کرتے ہیں کب یہ گھڑی، کیونکہ حضرت ہم نے ان محلوں سے، ہم نے ان باغوں سے، ہم نے ان کمروں سے، ہم نے ان ڈرائنگ روموں سے ہم نے دل لگا دیا حضرت جی. انہوں نے دل لگایا. وہ کہتے تھے دل بس یار کے لیے حضرت جی. ہم دل لگا پہ، ہمارے لیے مشکل ہوگا ان کو چھوڑنا. انہوں نے دل ہی نہیں لگایا حضرت حمزہ، انہوں نے تو دل لگایا ہی کوئی نہیں حضرت. وہ تو انتظار کرتے رہے حضرت جی. جی گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات وسلدی پیا کٹاوے حضرت جی. وہ انہوں نے نہیں دل لگایا، ہم نے دل لگا دیا. ہمارے لیے مشکل ہوگا حضرت جی. بیٹا بیٹی، دوست یار سہیلی، گڈی کار موبائل، یہ ہم نے جی لگایا. ہمارے لیے مشکل ہوگا یہ سارا کچھ چھوڑ کے جانا. انہوں نے جی نہیں لگایا، انہوں نے جی لگایا ہی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا، انہوں نے نہیں جی لگایا. وہ تو انتظار کرتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. انہوں نے اس کو قید خانہ جانا، انہوں نے نہیں جی لگایا، انہوں نے انتظار کیا کب وہ سہانی گھڑی آئے. وہ لکھا ہے کہ وقت وصال تھا، آپ نے آنکھیں بند فرما دی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو نا جو نزا کی کیفیت میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، تو اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے بآواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے. وہ لکھا ایک شخص پاس کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر. آپ کو کہتا ہے شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. ہائے ہائے کتنا یاد کیا ہوگا. روح تازہ ہو جاتی ہے بات سنا کے بھی. وہ کتنا یاد کیا ہوگا حضرت آپ نے. آپ نے فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. میں بڑی دیر میں تلاش میں رہا، چلو یار کہیں ملے کو انداز یاد کرنے کا، پتہ چلے حضور نے کتنا یاد کیا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب خط بنوا رہے تھے. وہ حجام نے پہلے آپ کی زلفیں درست فرمائی، پھر اس نے آپ کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آ گئی آپ کی لبیں ٹھیک کرنے کی، مونچھیں ٹھیک کرنے کی. تو جب اس نے اس طرح آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو آپ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. اس نے اس طرح پیچھے اور عرض کرتا ہے حضرت یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں. یہ تو چلے گا اور یہ کاٹ دے گا، کیونکہ آپ ذکر فرما رہے ہیں اور ہونٹ حرکت میں ہے. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ ماں کی مونچھیں ٹھیک کریں. آپ نے آگے سے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. پھر اقبال بولے شراب کہن
پھر اشد پلاسا کیا اشد نہ وہی پیا شراب کہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا آئے ہائے واہ واہ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی لکھا ہے وہ بیٹھی تھی گفتگو ہو رہی تھی واہ جی وہ دوران گفتگو کسی شخص نے نا شیطان کا نام لے لیا اب اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے حضرت رابعہ جیسی شخص سے یہ سوال کریں یہاں تو حضرت ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابتدا سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے جی اب پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں تو 16واں پارہ ہو تو میرے خیال جیسے ہی 2 ورقے ختم ہوتے ہیں تو آگے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتہ تو شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے شراب بہت بڑی بات پھر پلاسا کیا کہنے کیا کہنے شراب کہن پھر پلاسا کیا میں تھوڑا کام کر کے وہی جام گردش میں لاسا کیا بڑی بات تو یہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز نہیں پیسے نہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھا ہے کہ ایک رات نا حضرت رابعہ بصری اپنے شین میں کھڑی اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیار ہائے پیار رات کا وقت لوگ اٹھ گئے آپ کی آواز سن کے نا اور انہوں نے یہ گمان کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ سیدہ کو نا پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی کوئی نہیں عورت ذات ہے رات کا وقت ہے بہتر نہیں سمجھ رہی کنویں پہ جانا رات کو نا تو اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس شاید میری آواز سنے اور پانی لا دے مجھے محبت تو سب کو تھی وہ سب نے نا اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ چلے گئے حضرت رابعہ کے لیے پانی لانے اور جب برتنوں میں پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے جو رازداروں میں سے تھے انہوں نے سب کو روک لیا اور فرمانے لگے پانی لے کے کدھر چلے سب نے آگے سے عرض کی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس عورت ذات ہے رات کا وقت ہے شاید گھر میں پینے کو پانی نہیں اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سنے تو پانی لا دے تو ہم یہ حضرت رابعہ کے لیے نا پانی لے کے جا رہے ہیں آپ رو پڑے آپ نے فرمایا چلو یہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ پہنچ جائے کہ وہ دید دی پیاس ہی وہ دید نہیں بجھنی ہے شراب کہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا اب تو دور ہی بدل گیا ہوں تے کو لکھاں دیاں گلاں کرو ہوں تے کو پلاٹاں دیاں گلاں کرو کہاں وہ باتیں رہ گئی بڑی گل ہے وہ گئی باتیں سبحان اللہ زمانے کے انداز بدلے گئے نئے ساز ہیں راگ بدلے گئے وہ گئی باتیں لٹ گیا قافلہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کیا کہنے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا بڑا بڑا روئے اقبال ہے شراب کہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا دیا میں کچھ اشعار چھوڑ رہا ہوں درمیان میں پھر آگے پھر آگے 27 رجول مرجب نبی علیہ السلام شب معراج ہے ٹھیک ہے تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم مکہ سے ساتھ چلے گئے مسجد اقصیٰ ساتھ پہلا آسمان ساتھ دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب میں اب آگے نہیں جا سکوں گا اگر آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے تجلیات کا عالم یہ تھا جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے محبوب علیہ السلام تشریف لے اب بزرگ یہاں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے نہیں آگے گئے رہ گئے وہاں اگر وہاں جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا اگر وہاں
जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम की जगह जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते ना, तो उन्होंने अर्ज करनी थी, महबूब भावें सड़ जाऊंगा लेकिन जाना मैं नाल ही जे है। तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सौज़े सिद्दीक दे। वाह। हाँ जी, सौज़े सिद्दीक। बोला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, फरमाते जिस दिन से मैंने इन आंखों से अपने महबूब अलैहिस्सलाम को देखा, फरमाते जिस दिन से मैंने इन आंखों से अपने महबूब अलैहिस्सलाम को देखा, फरमाते इन आंखों का भी इतना हया किया कि इन आंखों से फिर अपनी शर्मगाह को कभी नहीं देखा। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार ओए कर, हाय हाय वाह। जिगर वाह, से वाह। वही तीर फिर पार वाह कर, वाह। तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर। फिर एक जगह जाके फिर रोए, अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिबे जुनू कर। खो गया हजरत को जज्ब, वो अंदाज खो गए, उनको तलाश करो, उनको ढूंढो। हम असल में ना इसकी ढूंढ में लग गए। और याद रखना हजरत, ये ढूंढने से नहीं मिलता, ये उसके फजल से ही मिलता है हजरत। हाँ जी, ये ढूंढने से कोई नहीं मिलता हजरत, ये उसके फजल से मिलता। हम ये जरूरत थी, वो मकसद था, इसको हमने मकसद बना लिया, उसको हमने जरूरत बना लिया। हाँ जी, जरूरत नहीं है। बीमार हुए तो फिर अल्लाह, वो परेशानी आई तो फिर अल्लाह, अगर औलाद नहीं हो रही तो फिर अल्लाह, अगर कारोबार नहीं चल रहा तो फिर अल्लाह। वो कहाँ गए जी जो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए याद करें? वो मकसद था, वो जरूरत बन गई, ये जरूरत था, ये मकसद बन गया। और याद रखना हजरत, वो बदनसीब जिसने इसको मकसद बना लिया, याद रखना हजरत, ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये नहीं पूरा हुआ कभी किसी, बाज फकीरां किसे ना मारे, जालिम चोर अंदर दाऊ। और फिर कमाल लिखा मौलाना रूम ने, और फरमाते हैं वो कोई बुजुर्ग थे तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब पहुंचे ना तो देखते क्या कि मस्जिद के बाहर बैठा एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। बुजुर्ग थे जी, दिल ही नहीं माना किसी को रोता छोड़ के मस्जिद जाने, क्या मुंह लेके उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। एक किसी को रोता छोड़ा है, वो खड़े हो गए, बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख के पूछते हैं, बेटा तू क्यों रो रहा है? वो आगे से कहता है जी मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ना मेरा 1 रुपया खो गया, तो मैं उसके खो जाने पे रो रहा। आपने फरमाया बस 1 रुपया, अगर मैं रुपया तुझे अपने पास से दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा जब वजह ही 1 रुपये का खो जाना है तो वो मिल जाए या आप दे दे, मैं खुश हूं, वजह ही 1 रुपया। वो आपने जेब से 1 रुपया निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया, आप तशरीफ ले गए। वो लिखा जब नमाज पढ़ के बाहर आए ना तो बच्चा फिर रो रहा था। वो आगे पूछा बेटा आप क्यों रो रहे हैं? तूने पहले कहा था 1 रुपया खो गया, मैंने कहा पास से दे दूं तो तू खुश है? तूने कहा जब वजह ही 1 रुपया है, जहां से मर्जी मिल जाए, मैंने दे दिया तू खुश हो गया, अब क्यों रो रहे हैं? तो आगे से कहता है इसलिए रो रहा हूं, आपने तो दे दिया, लेकिन जो खो गया अगर वो भी होता तो 2 रुपये होना था। पूरा लाहौर भी खरीद लो, सुकून कोई नहीं आना है। अगर दिल करना उनको सूर खरीदिए, ये नहीं सुकून आता है इसको, ये ना जी ना ना, ये नहीं रजता हजरत जी। कसूर भी खरीद लो, फिर उन दिल करेगा आरफ वाले तक खरीदिए सारे हजरत, वो भी खरीद लो, फिर दिल करेगा उन्होंने काढ़ा खरीदिए, वो भी खरीद लो, लग जाओगे, इसी रेस में लगे रहोगे। ये नहीं किसी का। वो हजरत ने 1 रुपया निकाला, 2 कर दिए, बच्चा खुश हो गया, आप चले गए। वो सिर्फ नमाज पढ़ के आए थे। आपको पता सर्दियों में असर और मगरिब ऐਵੇਂ थोड़ा सा फर्क है। वो जब दोबारा मगरिब की अदायगी के लिए आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा उन क्यों रोने हैं? वो कहता आपने तो 2 कर दिए, लेकिन जो खो गया अगर वो भी होता तो 3 रुपए होने थे। वो आपने 1 और निकाला और 3 कर दिए। वो मगरिब की नमाज पढ़ के आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा उन क्यों रोने हैं? कहता आपने तो 3 कर दिए, लेकिन जो खो गया अगर वो भी होता तो 4 होने थे। मौलाना नूम फरमाते हैं इस दफा उन्होंने नहीं दिए।
ایک سردام کھینچی اور کہتی ہے میرے محبوب میرے آقا و مولا نے سچ اور حق کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا ہے، یہ نہیں بھرا جائے گا۔ ہم وہ کنواں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں جو آج تک کسی سے نہیں بھرا گیا، بڑے 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 مر گئے اس کو بھرتے ہوئے۔ قرآن نے کہہ دیا جی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کو نہ بھرو گے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، یہ خود ہی چل کے تمہارے پیچھے آئے گا۔ دیکھو نا ہی کہن دے نہ سٹو نہ سٹو، تکو تک ہی سٹن دے، ہاں جی ہم کہہ رہے ہیں نہ سٹو نہ سٹو حضرت، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا حضرت، لیکن وہ تکو تک ہی سٹن دے دینے حضرت۔ ہاں اس کے پیچھے نہ بھاگو، جو اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگا وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگا دی اس کی طرف بھاگا، اس کو راضی کرنے میں لگ گیا حضرت۔ ہم نے دیکھا ہے یہ اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، اور کبھی یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، اس کو چھوڑ کے اس کو اختیار کرنا، کبھی یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا۔ ہاں جی اپنے اللہ کو راضی کرنا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، چھوٹا نام نہیں ہے، مائیں روز نہیں حبیب اجمی پیدا کرتی ہیں حضرت۔ اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا، آپ نے بعد میں توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر شیخ نے اپنی تصویر عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا، بڑی امیری تھی حضرت، کچھ سودی معاملات تھے آپ کے، توبہ کی اور پھر فقیری آئی ہے۔ بڑا اوکھا کام ہے جی، پرونٹھے کھانے کی عادت پڑی اور سوکیاں کھانی پڑتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم تو یہی کہیں گے پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے گی، یا اللہ معاف کر چھڑی، ہن بگڑ گئے ہیں، ہاتھ تو پہ گئی انہیں ہن معاف کر چھڑی، ہن کہ تو سوکیاں تے نہ لے اسی نہیں ہوئے نے جو گے گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے، یا اللہ ہن معاف کر چھڑی، ہن رحم ہی رکھنی ہے، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے گی، اب نہ چھیڑا ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی ہے، معافی یہ نہیں ہے کتے پھڑے نہ جائیے، کتے گرفت نہ ہو جائے، عادت بگڑ گئی ہیں، ہمیشہ معافی مانگنا، ہمیشہ عاجزی اور انکسار کرنا، ہمیشہ نہیں میں رہی ہو حضرت، ہمیشہ پیراں چ رہی ہو، ڈگنا انہیں ہی ہے جڑا اوتے بیٹھا ہے حضرت، نہ پہلے پیراں چ انہیں کی ڈگنا ہے حضرت۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ، چل نہیں رہی ہوں میاں، جڑا اوتے بیٹھا وہی ڈگدا جائے، جڑا ہے پیراں چ انہیں کی ڈگنا ہے۔ شیخ نے تسبیح دی، ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ، اور فرمایا حبیب وقت پہلے ہی بڑا گزر چکا ہے، جو تھوڑا رہ گیا اس کو ضائع نہ کر، اپنے اللہ کو راضی کر۔ وہ گھر میں بیٹھ گئے، شیخ نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، توکل کا سب سے اوپر والا لیکن مشکل ترین درجہ حضرت اسباب کا ترک کر دینا، بہت مشکل کام ہے۔ ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان میں ملازم ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کسی کی فیکٹری میں ملازم ہے، ہم سارے اسباب والے ہیں۔ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ اسباب کا ترک کر دینا، لیکن مشکل ترین کام حضرت ہیں وہ آپ نے اسباب کو ترک کیا، گھر کے کونے میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے اور چلی تسبیح حضرت، اللہ 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 اللہ۔ مشکل کام تھا نا حضرت، سوکیاں کھانی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6واں دن آ گیا، بی بی صاحبہ سے نہیں صبر ہوا، تھوڑی مزاج کی سخت تھی، آ کے حضرت بی بی اجمی کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا مسلح تسبیح قرآن کریم اٹھایا، چلے گئے حضرت۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو حضرت۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے حضرت۔ جنگل چلے گئے، سارا دن تسبیح چلی حضرت، سارا دن اس میں ذات کا ورد ہوا حضرت، رات پڑی حضرت گھر آ گئے۔ اب بی بی صاحبہ کا تو یہ تھا نا کہ یہ کہیں مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جی۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے،
तेरे नाम से, तेरी याद से। उन्होंने तो समझा को दिहाड़ी लगा के आए हैं। वो आते पहला सवाल ये, हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया हाँ की। मुराद अल्लाह का जिक्र था। वो कहती है अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आप फरमाते हैं मैंने टाला। मैंने कहा मेरा जो मालिक है ना, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा करीम, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा कहने लगी अच्छा चलो कल मांगिएगा। दूसरा दिन फिर आया। आप फरमाते मैं फिर चला, फिर तस्बीह उसी तरह चली, अल्लाह 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 अल्लाह। फरमाते रात पड़ी तो घर। फिर कल वाला सवाल, हबीब मजदूरी की? अब फरमाते मैंने कहा हाँ की। वो पूछती है अगर मजदूरी की तो किधर है मजदूरी? अब फरमाते मैंने फिर टाला। मैंने कहा वो मेरा जो मालिक है ना वो बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। वाह वाह वाह। अच्छा तो सच बताना, क्या बात है, करीम है कि नहीं? जी जी, बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अकरमुल अकरमीन है, अरहमुर राहिमीन है। और कितना करीम है कि यहाँ बैठा कोई बंदा ना समझे कि मैं बड़ा होशियार हूं, ना यहाँ बैठा कोई बंदा ना समझे कि मैं बड़ा ताकतवर हूं। ना को होशियार है ना ही को ताकतवर है, बस ये है कि वो करीम है, वो करीम है। और कितना करीम लिखा है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। चोर पकड़ा गया। आपको पता है इस्लाम में चोर की सजा है हाथ काट दो, पहले बायां काटो, फिर ना बाज आए तो फिर दायां काट दो। वो जब उसका हाथ काटने लगे ना, वो रख के मुंडी पे जल्लाद, तो जो कादी साहब पास खड़े थे वो चोर रो पड़ा और कादी साहब को कहता है मेरा हाथ ना काटें, मुझे एक बार हजरत उमर के पास ले जाएं, वो मुझे माफ कर दें। कादी साहब ने कहा तूने चोरी की है? उसने हाँ की है। हमने फरमाया फिर वो माफ कैसे करेंगे? तो कभी तुझे माफ नहीं करेंगे। वो तो शरीयत को कायम करने वाले हैं, वो तो शरीयत को नाफिज करने वाले हैं। उनकी बात को अल्लाह के रसूल की बात के आगे तो नहीं है। वो तो वही करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। वो आगे से कहने लगे ले जाएं, वो माफ कर दे। हजरत वो लोग सजा दिलवा के खुश होने वाले लोग नहीं थे, वो माफी को पसंद करते थे। काजी ने कहा भाई क्या जो रहा है चलो, वो हसरत ना रह जाए, इसको ले जाता हूँ। वो फैसला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में है। अर्ज़ की थी हुजूर चोर है, हाथ काटने लगे तो कहता हाथ ना काटो, बल्कि हजरत उमर के पास ले जाओ, वो मुझे माफ कर दे। आपने फरमाया तूने चोरी की है? वर्ष करता की है। अब तू बता माफ किस वजह से कर। अब जरा जवाब सुनना चोर का। वो आगे फिर कहता है हुजूर माफ इसलिए कर दें कि आज मैंने जिंदगी में पहली चोरी की थी, पकड़ा गया। आज मैंने जिंदगी में पहली चोरी की थी, पकड़ा गया हूं। कोई एक मौका तो कम से कम बनता है, ये पहली चीज हड़बड़ छड़ना पड़ेगा। ये उसका जवाब, ये उसकी वजह थी, ये उज़्र था उसका कि मैंने आज जिंदगी की पहली चोरी की है, पकड़ा गया हूं। एक माफी तो कम से कम बनती है ना। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? एक तो चोरी करता है, ऊपर से तू झूठ भी बोलता है, वर्ष करता है हजरत झूठ किया। आपने फरमाया तू कह रहा है मैंने आज जिंदगी में पहली चोरी की और पकड़ा गया। वैसे भी बड़ा को झूठ हो सकता है, पहली बार तो उसने आज तक किसी को नहीं पकड़ा। पहली बार तो उसने आज तक किसी को नहीं पकड़ा है। मियां साहब ने कहा नहीं था एक गुनाह जे मां प्यो वेखे, असियां फड़न वाले पहली था ये, वो नहीं पकड़ता। एक गुनाह जे मां प्यो वेखे, देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे, पर्दे पावन वाला। वो करीब है। यहां बैठा कोई बंदा ये ना समझे कि मैं बड़ा होशियार हूं, मैंने इस अंदाज से दाव लगाया किसी को पता ही नहीं लगा। नहीं नहीं, उसको पता है, उसको पता है। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा। और तू जमीन की तह च वड़ के भी कायम फिर भी पता है, फिर भी पता है। तू कोई नहीं होशियार, ये तेरा वहम है कि तुझे कमरे में देख कोई नहीं रहा। ये तेरा वहम है कि जो तेरे अंदर चल रहा है किसी को पता ही नहीं है। नहीं, वो देख भी रहा है, उसको पता भी सारा कुछ है, लेकिन है क्या है? वो करीम है।
वाह 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 क्या कहने हैं। اور کتنا کریم حضرت جی آئے یہ پروگرام کر کے اس کے بعد ایک اور پروگرام، ٹھیک ہے. اب ہمیں بھی تھوڑا سفر کر کے نا مثلا اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم فیصل آباد سے چلیں، راستے میں کوئی معاملہ نہ بنے تو ہم کتنی دیر میں سیالکوٹ پہنچیں. ہم اگر لاہور سے چلتے ہیں، اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ بنے تو ہم کتنی دیر میں سیالکوٹ پہنچ جائیں گے. سفر کر کے اب اندازہ ہو چکا ہے ہمیں بھی حضرت تھوڑا بہت. میں سیالکوٹ ہی تھا تو بچے آ گئے سیالکوٹ سے نا، یہ حضرت پروگرام ہے. میں نے اس دن شیڈول دیکھا، میں نے کہا بیٹا میں فلاں جگہ ہوں اور اگر کوئی معاملہ نہ ہوا تو 2 بج جائیں گے سیالکوٹ آتے. دسمبر کا لاسٹ تھا، وہ چھٹیاں چل رہی تھیں بچوں کو جو ہوتی ہیں، تو وہ کہنے لگے حضرت ہم 2 بجے تک پروگرام لے کے جائیں گے، بس آپ نے شفقت کرنی ہے، آنا سیدھا آپ نے ادھر ہی. میں نے کہا ڈن ہو گیا. وہ 2 بجے حضرت میں سیالکوٹ پہنچا. میں نے سڑک پہ گاڑی کھڑی کی، اندر گلی میں جا کے مسجد تھی. ان سے بات یہ ہوئی تھی 10 منٹ کی سپیچ، سلام، دعا، بس. اور پھر کچھ وقت اس طرح کا تھا، پھر سپیچ 10 منٹ کی تو نہیں ہوئی، سپیچ تو بہت لمبی ہو گئی ہے. بعد میں سلام ہوا، دعا ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا. میں لوگوں سے ملتا مسجد، پھر مسجد کے سین میں آ گیا. وہاں جو بچہ لنگر تقسیم کر رہا تھا نا، اس نے وہ لنگر کا شاپر نا میری طرف ہی بڑھایا اور مجھے کہتا ہے حضرت لنگر. مجھے غصہ لگا حضرت، یہ نہیں میں نے سمجھا کہ مجھے شاپر دے انڈیا تھا، لیکن میں نے غصہ کنٹرول کر دیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ رات 3 بج گئے ہیں، کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں کو خوش ہو کے چاول کھاتا بھی نہیں، مجبوراً ہو تو کھا لیتا ہوں. تو تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کو گھر بھی نہیں لے کے جا سکتا، چھٹیاں چل رہی ہیں، بچے ننیال نان کے گئے ہوئے ہیں، گھر میں پڑا ضائع ہو جائے گا، تو کسی اور کو دے دے. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری. میں جی ہوئے مفتی اعظم آف کستن تنیا، یہ سنیا جی کمال ہے، بغیر پڑھے ہی سارے مفتی نے حضرت ہے جی، بغیر پڑھے ہی سارے مفتی نے. یہ کمال ہے ہمارے سنیوں میں حضرت، بغیر پڑھے سارے مفتی حضرت. فقہ کی ابجد بھی نہیں آتی، مفتی سارے ہی حضرت. ہم بھائی ماننے والے ٹھہرے. میں نے کہا بھائی دے دے. میں نے حضرت وہ ہاتھ میں شاپر پکڑ لیا اور میں جناب مسجد سے باہر گلی میں آ گیا. وہاں نا وہ کسی بچے نے کوئی بات پوچھ رہی، میں اس کا جواب دے رہا تھا. وہ ایک بندہ آ گیا ہے، اور بندہ یہ نہیں کہ کوئی داڑھی والا آیا، کوئی پگ والا آیا، نہیں، داڑھی بھی نہیں، پگ بھی نہیں، بلکہ دونوں کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں جناب ڈھیر اس نے رسیاں، کڑے شڑے پہن رکھے تھے، گلے میں کافی چینیں. میں اس کنڈیشن کا بندہ حضرت. اور آ کے مجھے بڑے عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے مولوی صاحب لنگر ہے کہ مکا چھڑے ہیں. تو میں حضرت آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے اس کو تھما دیا. وہ مجھ سے شاپر لے کے نا لنگر کا وہ سڑک پہ چلا گیا. نہ میری بھی گاڑی کھڑی تھی، میں نے بھی وہاں پہنچ گیا. 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا دونوں میں. اتنی دیر میں وہ اتنا کر چکا تھا کہ شاپر کھول کے نا ایک دکان کے سامنے بیٹھ کر چاول کھا رہا تھا. میں جب سڑک پہ پہنچا میں نے اس کو دیکھا، کچھ وقت اس طرح کا تھا، کچھ یا سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا. تو بس ایک دل میں خیال آیا اور آنکھوں سے آنسو اتر آئے. اب آپ کہیں گے جی آنسو کس بات پہ اتر آئے؟ آنسو اس بات پہ آئے اس کو خود ہی نہیں اندازہ تھا کہ اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. اس کو خود ہی نہیں اندازہ. میں حضرت جی کہاں شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، ساڑا بندہ کو کھائے آن دے ہے باہر تے لے جا. ساڑا بندہ کو کھائے آن دے ہے باہر. بندہ ساڑا ہے جدا ہے کہ انہیں مسجد چاہنا کوئی نہیں. ساڑے بندے دا حلیہ اس طرح دا جو مسجد چاہ گیا انہیں دینا کسی نے نہیں ہے. تو کیا ہوا، علماء کے ایک خادم سے اٹھوایا گیا. تمہیں تو خود نہیں اندازہ تمہارا اللہ تم سے پیار کتنا کرتا ہے، تمہیں تو خود نہیں اندازہ. اس پہ پھر میرے بزرگوں نے کہا تھا، آپ نے شعر لکھا، فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہے. پھر یہ تو وہی نہیں، حضرت کو سوال پوچھا ہو تو جواب نہ آیا ہو. تو جواب کیا آیا؟ سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. وہ کریم
وہ کریم اچیاں میرا والیا سائیاں رب غریب نوازا، وہ کریم ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے پھر وہی سوال، حبیب مزدوری کی، واہ واہ، مزدوری کدھر ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آتی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری جتنی دیر 2 دن کی لے نہ لو، کام نہیں شروع کرنا، اگر تو دے ٹھیک ہے تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے۔ فرماتے اس کی یہ بات تیر بن کے میرے دل پہ لگی، ہم نے لگائی نہیں نا حضرت، ہماری جانے والا جس نے لگائی ہو اس کو پتہ لگتا ہے بات کیسے لگی ادھر۔ میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں نا حضرت جی کچھ تو ہوا ہوگا نہ دے کیے اس کا لانا، کچھ تو ہوا ہوگا نا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا۔ فرماتے تیر بن کے اس کی بات لگی، ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ آپ فرماتے ہیں پھر تیسرا دن آ گیا، پھر اسی طرح تسبیح چلی، اسی طرح اللہ اللہ ہوا سارا دن۔ فرماتے جب رات آئی میں بڑا پریشان، اوے حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، آج کیا کہنا ہے اس کو جا کے، کچھ آگے سے اس طرح کا نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کیا کروں میں؟ فرماتے میں نے کہا باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، آدھی رات جب آئے گی نا سو جائے گی تو گھر چلا جاؤں گا، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ فرماتے میں پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اب فرماتے آدھی رات آئی، میں گھر آ گیا، لیکن دیکھتا کیا ہوں رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران، یہ آدھی رات کو میرے گھر میں چولہا کیسے جل رہا ہے؟ کہتے پھر خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا تو دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، فرماتے اس نے دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہوں کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں اور خوش بھی بڑی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، نئے کپڑے کدھر سے لیے، اتنی خوش کیوں ہے؟ فرماتے سوال خود سے کیے جواب وہ دیتی ہے، حبیب تسی کدی مزدوری کرتے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے، کدی مزدوری کرتے رہے ہو؟ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں، آپ تو کام پہ لگے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے، دیکھیں کیا کیا دے کے گئے ہیں۔ پھر میں اندر جا کے دیکھا تو جو چاہیے تھا نا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، دالیں بھی ہیں، جو بھی ہیں، گوشت بھی ہے، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں جی۔ فرماتے ہیں میں دیکھ کے نہ رو پڑا، تو مجھے روتا دیکھ کے کہتی پریشان نہ ہو، صرف سامان نہیں آیا، ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی آیا آپ کے مالک کا۔ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا آیا؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کم سے کم ہی نہ آن دیں، اسی بھی مزدوری چ نہیں آن دیں گے، چلے ہو ادھر ہی چھڑ دے ہو، کدی وہ ہو گئے تو ویکھو ویکھو میں کردا کی ہو گئے تو ویکھو پتر کدی پھر لگا دے گا تمہارے قدموں میں۔ وہ تو قرآن میں بار بار کہہ رہا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور بندے بریانی تیرے لیے ہے، مجھے تو بریانی کی حاجت ہی نہیں، میری تو شان یہ ہے سنتم ولا نوم، اخروٹ چلگوزے بادام کھیر فرنی سیب انگور مالٹا موسمی فش یہ تیرے لیے ہے، مجھے نہیں حاجت۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہاں بس یہ ہے، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ اور غلط یہ ہو گیا جو میرے لیے تھا میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور میں جس کے لیے تھا اس کو میں بھول گیا۔ اب کیا ہے یہ آگے آگے ہے، میں پیچھے پیچھے ہوں، دیکھو کہ نہیں کتنے دوڑ لینے اپنے اللہ کو راضی کرو، یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اللہ یہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی محبت ہے جی, اور یہ میرے لیے فخر ہے کہ شاہ صاحب بیٹھے نے تو میں تقریر کرنے ہیں, کیونکہ کدی وہ بھی دور سی جو قبلہ صاحب پی ٹی وی تو قرآن شریف پڑھا دیتے نا, سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہوتے, وہ بھی دور تھا جی. اللہ سلامت رکھے شاہ صاحب کو. کبھی وہ بھی دور تھا جب شاہ صاحب پی ٹی وی پہ پڑھایا کرتے تھے نا قرآن شریف, ہم سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے قرآن پاک میں اور ہم پڑھا کرتے تھے. یہ فخر ہے میرا جی کہ میں شاہ صاحب کی موجودگی میں تقریر کر رہا ہوں, کیونکہ کچھ میں نے لیٹ بھی بڑی شروع کیا. میں نے میٹرک کے بعد شروع کیا, حفظ بھی میٹرک کے بعد کیا, پھر جامعہ نظامیہ میں جو ہے نا میں بڑا لیٹ شروع ہوا. تو وہ دور تھا کہ جب جناب آپ کا وہ پروگرام تقریباً 3 بجے لگا کرتا تھا پی ٹی وی پہ جی, اور جناب وہ پھر ہم بھی سامنے بیٹھا کرتے تھے اور پھر قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. تو یہ فخر ہے ہمارا. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے حضرت, بہت کچھ آگے ہے, صرف تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ کرو. یہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی فقی شریف, چھوٹا نام نہیں, روز نہیں مائیں پیدا کرتی ہیں حضرت جی, بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں. بریلی شریف میں آپ نے دورہ حدیث کیا, جو آپ کے ساتھ تھے نا اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزر گئے, شاہوری چپ بس, شاہوری چپ بس. لیکن جو چوتھا دن آیا تو شاہوری بڑے خوش. وہ جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا, شاہ جی 3 دن بڑے دکھی رہے ہو, آج بڑے خوش. کہتے کیونکہ ہم حدیث مبارکہ کا دور کر رہے ہیں, دل میں ایویں ایک دن خیال آ گیا جلال الدین تو جنہاں دی حدیث پڑھن رہے ہیں, پتہ نہیں تیرا پڑھنا انہوں نے قبول بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں آج رات کو حضور نے خواب میں بلا کے فرمایا جلال الدین تیرا پڑھنا سانوں قبول ہے. اس لیول کی شخصیت تھی میرے حضرت صاحب.